اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل سے رمضان المبارک کا دوسرا قیام اللیل ہم سب نے باجماعت ادا کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس قیام کو اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ دوسرا پارہ قرآن مجید کا، اس کی شروعات ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک مکہ میں تھے تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ نماز کے وقت آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی اس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، یعنی دونوں مسجدوں کی طرف ہمارے رسول کا چہرہ ہوا کرتا تھا مکہ میں۔ لیکن جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا، آپ نے ہجرت کر کے مدینہ اپنے صحابہ کے ساتھ قیام فرمایا تو اللہ کے رسول کو مجبوری میں اپنا چہرہ مسجد اقصی کی طرف کرنا پڑا۔ تقریباً 17 مہینے تک ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن ہمارے رسول کے دل میں تھا کہ اللہ کوئی آیت نازل کر دیتا کہ میرا چہرہ مسجد اقصی سے ہٹ کر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے رسول ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھ رہا تھا کہ اللہ حکم نازل کر دے کہ آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ 17 مہینے کے بعد غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، آج کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ جب یہ حکم نازل ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کے لیے کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مسجد میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز کے درمیان ایک آدمی آواز لگاتا گیا کہ اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اپنا چہرہ مسجد اقصی سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ صحابہ نماز میں ہی خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہودیوں نے ایک اعتراض کر دیا کہ آج سے پہلے جو نماز پڑھی گئی تھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ صحابہ کا انتقال ہو گیا، مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے بہت سارے صحابہ کو موت آ گئی، تو کیا ان صحابہ کی نماز برباد ہو گئی؟ وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے میرے رسول آپ بتا دیجئے کہ اللہ تم لوگوں کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ ایک نقطہ آپ غور کریں، بات نماز کی ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے صحابہ تم لوگوں کا ایمان برباد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کی نماز برباد ہے اس کا ایمان برباد ہے۔ نماز ہی ایمان ہے، جو مسلمان نماز کو قائم کرتا ہے حقیقت میں وہی ایمان والا ہے۔ اگر انسان نماز نہیں ادا کرتا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو برباد نہیں کرنے والا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسلمان اپنا مقام سمجھ لیں۔ ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ مسلمانوں کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کا ہر رسول اپنی امتیوں کے ساتھ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آئیں گے، اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا، کوئی سمجھانے والا آیا تھا؟
حضرت نوح کی قوم کہے گی اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا. حضرت نوح روئیں گے اللہ میں خود ان ظالموں کے پاس قریباً 950 سال تک ان کو سمجھاتا رہا, آج یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں, اللہ میں ان کے درمیان گیا تھا. اللہ فرمائے گا نوح کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا وہ رسول نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ مسلمان آج میرے حق میں گواہی دیں گے, مسلمانوں کو لایا جائے گا. کیا نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت اپنی قوم کو دی تھی؟ ہم اور آپ انشاءاللہ العزیز گواہ ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر. ہاں اللہ نوح نے اپنی قوم کی دعوت دی تھی. کیسے معلوم ہوا تم کو؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے. حدیث جو نازل ہوئی حدیث پر ہمارا ایمان ہے. ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے تو ہمیں معلوم ہو گیا. اللہ رب العالمین اس امت کی گواہی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے حضرت نوح کا اور تمام رسولوں کا معاملہ صاف کر دے گا. یہ امت تمام امتوں پر گواہی دے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو دو چیزیں لازم کر لو, اللہ زندگی بھر تمہاری مدد کرے گا. جس مسلمان کے اندر دو چیزیں موجود ہو گئیں اللہ اس کا ہمیشہ مددگار ہوگا. پہلی چیز بالصبر, صبر کرتے رہو, زندگی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑو. مفسرین نے لکھا ہے صبر 3 چیزوں کا نام ہے. نیکی کا کام کرتے وقت صبر کیا جائے, نیکی کر رہے ہیں تو صبر کیا جائے, گناہ سے بچتے ہوئے صبر کیا جائے, گناہ کا کام چھوڑنے میں پریشانی ہو رہی ہے انسان صبر کرے, اور تیسرا کوئی تکلیف آئے تو تکلیفوں پر صبر کیا جائے. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ, یہ تینوں صبر کی قسمیں ایک ساتھ اگر دیکھنے ہیں تو روزہ رکھ کر کے دیکھ لو. انسان کا روزہ تینوں صبر لے کر کے آتا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے کھانا پینا اللہ نے حرام کر دیا ہے, حرام کاموں سے بچ گیا, تکلیف ہوئی صبر کر لیا, روزے میں پہلا صبر آیا. دوسرا صبر نیکی کے کاموں میں صبر, انسان بھوکا ہے اللہ کے لیے, پیاسا ہے اللہ کے لیے, نیکی کے کاموں میں صبر کر رہا ہے. اور تیسرا پریشانیاں جھیل رہا ہے, بھوک سے پیٹ میں پریشانی ہے, پیاس سے گلا سوکھا جا رہا ہے, لیکن اللہ کے لیے صبر کر لیتا ہے. صبر کی یہ تیسری قسم بھی اس کے اندر پائی گئی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. تو روزہ تینوں صبر لے کر کے آتا ہے. تو اللہ نے کہا مسلمانوں صبر لازم کر لو, والصلاۃ اور نماز کی پابندی کرتے رہو. صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. نماز پڑھنے والا, صبر کرنے والا, اس کے ساتھ اللہ رہتا ہے. آخری آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو مسلمان اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ نہ کہو, وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء, وہ عالم برزخ میں زندہ ہے, اس کی زندگی کا علم تم کو نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اللہ نے ان کے احترام میں کہا کہ اے میرے رسول لوگوں کو سمجھاؤ کہ شہید ہونے والے صحابہ کو مردہ نہ کہا کرے. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ نقل فرمایا. عبد الرحمن ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ کا موقع ہے, اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. عبد الرحمن ابن جموع یہ پیروں سے معذور ہیں, ان کے پاس پیر نہیں ہے, لاٹھی کے سہارے گھسیٹتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتا ہوں, میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, یہ میرے بیٹے مجھے جنگ پر جانے سے منع کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آپ میرے بیٹوں سے کہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے خون کا آخری قطرہ جب زمین پر گرے تو اللہ رب العالمین کے لیے گرے.
اللہ کے رسول عبد الرحمن ابن جمو کا جب ایک جذبہ دیکھتے ہیں تو ان کے بیٹوں سے کہتے ہیں اپنے باپ کو جہاد کرنے جانے دو۔ عبد الرحمن جنگ پر جاتے ہیں، قتال کیا کریں گے، پیروں سے معذور ہے، دشمن تیر مارتا ہے، زمین پر گرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب قبرستان منتقل کرنے کا زمانہ آیا کہ ان کی قبر یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے، کئی سالوں کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لاش پر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایسا لگ رہا تھا تر و تازہ کل ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ان کے جذبے کی قدر اللہ رب العالمین نے ان کی قبر میں کی۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام دین کے لیے کیسے کیسے اپنے خون تک کو قربان کر دیا۔ آج مسلمان قیام اللیل میں اپنے پسینے تک کو بہاتے ہوئے بڑی مشقت سمجھتا ہے، بڑی پریشانی سمجھتا ہے۔ کاش ہم نے صحابہ کی زندگیاں دیکھی ہوتی، اسلام کے لیے اپنے باپ کی قربانی، ماں کی قربانی، اولاد کو ذبح کرنا پڑا تو اولاد کو اللہ کے راستے میں بھیج کر کے انہیں شہید کروایا، خود اللہ کے لیے قربان ہو گئے۔ آج ہم نماز میں، روزے میں معمولی پریشانی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے لیے پریشانیاں اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا فرما۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو بھی نیکیاں کریں ٹوٹی پھوٹی بھی صحیح تو اپنی رحمت سے ان نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہو سکے، لیکن اللہ ہمیں معلوم ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر دنیا میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ ظالم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا۔ اللہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے سراپا رحمت کا مہینہ بنا۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر قائم رکھ۔ اللہ جن لوگوں کے ماں باپ مر چکے ہیں توحید پر اپنی قبروں میں دفن ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، اور ہماری جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر آئے۔ آمین۔ السلام علیکم۔